ملک کے طول و عرض میں آپ نے دیکھے کس طرح اداروں پر حملے کیے گئے اور بلوائیوں نے جی ایچ کیو، لاہور کور کمانڈر کا گھر ہو، قلعہ بالا حصار ہو، چکدرا کا فوجی قلعہ ہو، اس کے اندر مسجد کے اندر قرآن کریم کے نسخے جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے جلائے، چوک پر لکھے گئے، کلمہ طیبہ پر ڈنڈے برسائے گئے، کس سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ جس عمران خان کو امریکی اور یہودی لابی تحفظ دینے کے لیے پگھل رہی ہے، اسی مجرم کو ہماری عدالتیں کیوں تحفظ فراہم کر رہی ہیں؟ ان کے دہشت گردوں کو ہماری عدالتوں سے کیوں سہولت کاری مہیا کی جا رہی ہے؟ بیک وقت تمام مقدمات میں ضمانت، فلاں تاریخ پر فلاں تاریخ تک اگر کوئی نیا مقدمہ درج ہوا تب بھی گرفتاری نہیں ہو سکے گی، یعنی ہماری عدالت سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اگر اس دوران میں وہ کسی کو قتل بھی کرے گا اور اس کے خلاف 302 کا مقدمہ بھی ہوگا تب بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، فوجداری کیسز میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے، اور اس کے اوپر پی ڈی ایم نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں براہ راست قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو یا اس کے جرم کو عدالتوں سے رعایتیں ملی ہوں یا اس کو تحفظ دیا گیا ہو؟ ان فیصلوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے، اپنے لاڈلے کے لیے ہماری عدالتیں اپنے ملک کے آئین سے بھی کھلواڑ کر رہی ہیں، اپنے ملک کے قانون سے بھی کھلواڑ کر رہی ہیں، اور اس کو رعایت دینے کے لیے نہ کوئی آئین کا احترام ہے نہ کسی قانون کا احترام ہے۔ پہلے سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دھڑا دھڑ سے ان کو ضمانت مہیا کی گئی، جس طرح ان کو رہا کیا جا رہا ہے، جس طرح مجرموں کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، شاید اس کی ماضی میں کبھی کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ آج تک ریمانڈ کے دوران کسی کو ضمانت ملی ہے؟ کیا کسی مجرم کو باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی جج کے مرسیڈیز گاڑی میں ان کو لایا گیا ہے؟ وی آئی پی گیٹ سے ان کو لایا گیا آج تک کسی ملزم اور مجرم کو؟ یہ ساری چیزیں ہماری عدالت کے معزز چہرے کو داغدار کر رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستانی سیاست میں
ایک غیر ضروری عنصر کو اس حد تک تحفظ دیا جا رہا ہے جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہمارا ایک ادارہ یا ان کے کچھ ججز وہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. جب ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو پھر پاکستان کا ایک ایک بچہ ریاست کی تحفظ کے لیے میدان میں آئے گا. پھر ان کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت محترم ہے, عدالت کی توہین ہو رہی ہے. آپ ریاست کی توہین کریں, آپ پاکستان کے عوام کی توہین کریں, آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کی توہین کریں, آپ پاکستان کے حکومت کی توہین کریں ایک مجرم کے لیے, اس کے گھناؤنے جرم کے لیے, اور ہم اس پر خاموش رہیں. اس طرح کی ضمانتیں اور اس طرح کا ریلیف یہ تو بادی نظر میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ اس طرح کے بلووں کو اور ریاستی اداروں اور قومی املاک کو تباہ کرنے کا جواز خود فراہم کر رہے ہیں. عدالتیں یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں, ان کی یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے. اب ہم ان کے اس کردار پر بحث کریں گے, چوراہوں پہ کھڑے ہو کر بحث کریں گے. اور پھر یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی, ابھی ہم نام کسی کا نہیں لے رہے, لیکن یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کون سا جج کس لابی سے براہ راست وابستہ ہے, کون سا جج مجرم کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے. آج ہم ابھی ان کے نام نہیں لینا چاہتے, لیکن تنگ آمد و جنگ آمد پھر ہمیں وہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے لانی پڑیں گی. ہم کوئی آج پاکستانی سیاست میں نوارد نہیں ہے کہ کہیں آج ہم سیکھ رہے ہیں. شاید یہ سب ہم سے جونیئر ہیں, کم از کم مجھ سے تو جونیئر ہیں سارے. معلوم تھا تو کیا دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے؟ انہیں کو معلوم ہے کیا؟ آنے والے کل کے فیصلوں کے بارے میں جج کا بھی نام لیا جاتا ہے, اس کے فیصلوں کو بھی بتایا جاتا ہے, اور وہی پہ سامنے آ بھی جاتا ہے. تو دنیا اتنی غافل نہیں ہے, نہیں اتنی لابلد ہے. 60 امریکی نمائندگان کی دستخط شدہ خط نے عمران خان کی بین الاقوامی پشت پناہوں اور عدالتی فیصلوں کے مقامی پشت پناہوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا ہے. اب جو بلوے ہوئے ہیں, جو نقصانات ہوئے, کہتے ہیں یہ ہمارے لیے. اگر یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ کے لیے پھر کوئی بندہ نکلا بھی نہیں ہے. تو پھر تم اس حوالے سے تنہا ہو. نہ تمہارے لانگ مارچ پر لوگوں نے توجہ دی, نہ تمہاری جیل بھروں کی تحریک پر توجہ دی, اور اب بھی 10-10, 15-15 اور اس سے زیادہ اگر ہو سکتا ہے تو 50 اور 100 تک بلوائیوں نے جا کر جس طرح ملک کو جلایا ہے, اس کے بعد بھی ایسی شخصیت کو اور اس کی جماعت کو تحفظ فراہم کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو محب وطن کہا جائے گا. انشاءاللہ حب الوطنی کے جذبے سے ہم نے ان صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں اتنا ضرور بتا دوں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے, عوام کے صبر اور تحمل کا امتحان نہ لیا جائے. یہ صورتحال حالات کو عوامی غیظ و غضب کی طرف لے جا رہی ہے. تو ہماری عدالتیں اور ہمارے ججز جو عمران خان کی محبت میں پگھل رہے ہیں, اس کو اپنے ملک کے مستقبل کی بھی فکر کرنی چاہیے, عوام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, ہم بھی اسٹینڈ بائی ہیں انشاءاللہ. اور ایسی صورتحال نہیں کہ ہم غافل ہیں اور اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ صورتحال کا مقابلہ کریں گے جب تک کہ ہم محسوس نہ کریں کہ عدالت جو ہے وہ غیر جانبدار ہو.
گزارش یہ ہے کہ ادارے ٹارگیٹڈ ہوئے، فوج ٹارگیٹ ہوئی، پھر سیاسی جماعتیں ٹارگیٹڈ ہوئیں، اب عدالتیں جو ہیں وہ اس کو گھسیٹ کے میدان میں لایا جا رہا ہے، کردار اپنی جگہ سب کے سامنے ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے بعد جو آنے والا ایک منظر ہے وہ کیا ہوگا سیاسی؟ دیکھیے، اس سے نہ ڈرایا جائے ہمیں. ہم نے اس تمام تر بلووں، بغاوتوں جو ملک میں ہوا اس کا رد عمل بھی دکھایا ہے. پرامن، باوقار، شائستہ سیاست، کہیں کچھ نہیں گیا ہوا. ملک کنٹرول میں ہے، امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے. چند بلوائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم تیار ہے، ہم تیار ہیں، آپ لوگ بھی تیار ہیں انشاءاللہ. لیکن ان باتوں سے نہ قوم گھبرائے گی نہ ہم پر کوئی اثر پڑے گا. صاحب بتائیے گا کہ سول ایکٹ لگانے کی باتیں ہو رہی ہے، آرمی عدالتوں کی باتیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، کیا آپ اس کی حمایت کریں گے؟ دوسری بات، جو پاکستان تحریک انصاف جو رہنما ہے ان کے گھر کی خواتین کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں عرض کروں، میں تو کسی کو بھی اٹھائے جانے یا جیل میں جے جانے کا آدمی نہیں ہوں جی کہ میں سیاستدان کی گرفتاری پر خوشیاں محسوس کروں. بات بنیادی یہ ہے کہ قانون کی بالادستی. جو قانون میرے لیے ہو، جو نواز شریف کے لیے ہو، جو شہباز شریف کے لیے ہو، جو مریم نواز کے لیے ہو، جو زرداری کے لیے ہو، جو فریال کے لیے ہو، اپوزیشن کے لوگوں کے لیے ہو، آج وہ قانون یہاں پر کیوں معطل ہو گیا ہے؟ بات ہے قانون کی بالادستی کی. اور ایک آپ نے اور بات کہی، جہاں تک آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، حضرت، جب عدالتوں کا یہ حال ہو، سویلین عدالتوں کا، اور حملے آرمی کے مراکز پہ ہو رہے ہوں، تو آپ بتائیں کہ پھر ان کا اپنا ایکٹ حرکت میں نہیں آئے گا تو کدھر جائیں گے؟ مجبور کیا جا رہا ہے. وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے، ہم عوامی عدالت کے تحت کارروائی کریں گے. آپ نے بھی یہ کہا، آئین کی بات آپ نے کی، قانون کی بات کی، لیکن اسی آئین اور قانون کو دفعہ 144 کو وائلیٹ کیا گیا جب آپ کا چاہے وہ پرامن احتجاج ہو، لیکن جس طرح سے وائلیٹ کیا گیا، آپ ہمیشہ سے قانون کی بات کرتے رہے. آپ جائیں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پوچھیں کیا ہمارے وہاں پر دفعہ 144 کی درخواست موجود ہے یا نہیں. اطلاع دی جاتی ہے نا. اگر وہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل آتا تو یہ کہتے کہ نامنظور. جب نامنظور نہیں تھا تو راستے کھلے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے 8 اگست 2018 کو ہم نے یہیں پر مظاہرہ کیا تھا اس وقت بھی. مولانا صاحب، جو توڑ پھوڑ ہوئی ان لوگوں کے خلاف FIR درج بھی ہوئی ہے، درج بھی ہو رہی ہے. جو لوگ فوت ہوئے یا جو لوگ زخمی ہوئے، کیا ان کے لیے آپ انصاف کا مطالبہ کریں گے؟ ان کو انصاف ملنا چاہیے؟ میں اس کے جواب اور طرح دینا چاہتا ہوں. ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں. اور غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. یہ تضادات ہیں جی. اور اس حوالے سے ہم تو ان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قانون اس کی گرفت پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے جی. میں بھی مستثنا نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیوں مستثنا ہو گئے ہیں؟ مولانا صاحب، قومی سلامتی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ تھا کہ آپس میں بات چیت کر کے جو بھی ہے استحکام لایا جائے، ایک بات یہ تھی. دوسری تھی کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کو ٹرائل کیا جائے. کیا آپ ان دونوں کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ میں تو مذاکرات کی حمایت نہیں کروں گا. کس سے بات کریں؟ ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں اور ساری پارٹیاں ایک پارٹی کو، ایک بندے کو راضی کریں، یہ کون سا تک ہے جی؟ اگر مذاکرات ہوئے تھے تو ایک ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ پورے PNA کو، جو تمام پارٹیوں کا اکٹھ تھا اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ان کے ساتھ تحریک میں وابستہ تھی، ان کو آمادہ کرنا تھا. یہاں پر ساری پارٹیاں جو ہے ایک طرف ہیں، ایک بندے کو راضی کرنے والی بات ہے، تو اس سے اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا جی. سویلین اگر فوجی مراکز پر حملہ کرے گا تو پھر کیا کرے گی فوج؟ جب ادھر سے عدالت اس کو چھوڑ رہی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ امریکی ادارے نے مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں PDM کی گورنمنٹ اور آپ کا بھی ذکر ہے کہ آپ عمران خان اور اس کی حکومت کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ عمران خان کے ساتھ، جب آپ اپوزیشن میں تھے اور سیاسی لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت اس کے فوج ان کے ساتھ تھی اور آپ اس کو شکست دینے میں ناکام تھے. آج جو کریک ڈاؤن ان کے خلاف ہے، ملٹری کر رہی ہے ملٹری عدالتوں میں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سیاسی لڑائی کے بجائے اسی چیز پہ آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو
क्रैक डाउन कर सके? मैं आपको वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि सारों की इकट्ठ के बावजूद वो हमारी तहरीक को नहीं दबा सका और उसका नतीजा ये निकला कि बिल आखिर उसको जाना पड़ गया। तो आखिर में असबाब क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, लेकिन एक तहरीक थी जिसके लिए उनके तमाम जो उनके फेवर में जनरल्स थे वो सब इकट्ठे थे और हमने उस तिलिस्म को तोड़ा और इस्तकामत के साथ तोड़ा। एक लम्हा के लिए हमने गफलत का मुजाहरा नहीं किया है। तो ये चीज़ें जो हैं, आज वो शख्स जो है वो अकेला एक झूठ पे मबनी बयानिए के साथ लड़ रहा है, उसके कोई अवामी हाँ, जहाँ तक मज़हब की बात है, मज़हब एक हकीकत है। दीन इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। अगर कुरान और सुन्नत वो हो जो 1400 साल से तवातुर और तामुल के साथ हम तक पहुँच रहा है, वो तो कबूल नहीं है। लेकिन अगर उसकी कोई गलत तशरीह व ताबीर करता है, नित नई ताबीरात करता है, चाहे वो किसी सूरत में हो, अहमदियों के, कादियानियों के, जिस शक्ल में भी हो, वो मजहब उनको क्यों कबूल है? मजहब की गलत तशरीह, मजहब का चेहरा बिगाड़ना, उस सूरत में तो मजहब उनको कबूल है। लेकिन मजहब अगर अपने हकीकी माने और ताबीर के साथ हो तो वो उनको काबिल कबूल नहीं है। उनको बताना चाहता हूँ, अमरीकियों, हम मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम बबांग दोहल आपको बताना चाहते हैं कि मजहब हमारा काज है और उसके लिए हम लड़ेंगे। सुन ले तो वो ये है सर कि एक तो ये बताएं कि वो से पीटीआई का जो मरकजी रहनुमा है वो भी 9 मई की उसकी मजम्मत करना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे फवाद चौधरी साहब है और कुछ लोग हैं। एक ये दूसरा, कुछ लोगों ने पीटीआई छोड़ दी है, क्या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या वो अपने ज़मीर की बात पे छोड़ रहे हैं पीटीआई? तो वो इन ताबू असलह के ज़िम्मे में आ जाएंगे। मौलाना साहब ये फरमाएं, लोग ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पहले 13 दिन रहे थे, फिर कुछ दिन और 13 घंटे रहे। इस दफा हफ्ते का नुस्खा लोग समझ बैठे थे कि हफ्ते का नुस्खा होगा। ये हुआ क्या? धरना फौरन खत्म क्यों किया? ये लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताएं। मेरे ख्याल में बहुत मुख्तसर नोटिस पर लोग आए थे और उन्होंने अपना मकसद एक ही दिन में हासिल कर लिया था। जब अदालत ने अपना केस जो है वो एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया और सूरत हाल एक बेहतर सिमत में लोगों को नज़र आई, तो फिर खामखा लोगों को बिठाए रखने का तो माना नहीं होता ना। कॉज के लिए होता है, एक मकसद के लिए होता है। अगर वो 10 दिन में हासिल हो, महीने में हासिल हो या 10 घंटों में हासिल हो, हमने बहुत से मकासद एक ही दिन के अंदर हासिल कर लिए और एक ऐसे किरदार के साथ कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड, ये चीज़ें जो हैं हमसे सीखो कि मज़हब कितना पुरअमन है, मज़हब कितना मुनज़्ज़म है, वो सोसाइटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है, किस तरह ज़ब्त देता है। बस अगर कोई 2-4 आदमी 22 करोड़ में से वो बंदूक उठा लें तो उसकी ताबीर दुनिया में पहचान कराई जाती है। और जो दुनिया एक तवातुर के साथ एक किरदार के साथ पब्लिक के सामने है, दुनिया के सामने है, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं। हमारा इस पर दुनिया के साथ जंग है, न हम इंतहा पसंद हैं। हमारे आपने 14 मिलियन मार्च भी देखे, हमारा आज़ादी मार्च भी देखा, उसका नज़्म ज़ब्त भी देखा, उसका अमन अमान भी देखा, किस तरह हमने इंसानों की ही नहीं बल्कि दरख्त को भी तहफ़्फ़ुज़ किया, गमलों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। कल हमने कोर्ट की क्यारियों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। तो इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे। हम एहतजाज भी करते हैं, दलाले से करते हैं, खौफ कोई हमारे आपस में नहीं था, लेकिन मुनज़्ज़म लोग हैं, पुरअमन लोग हैं और इससे हमें न डराया जाए कि मज़हब है और मज़हब है। मज़हब है, मज़हब एक हकीकत है, मज़हब की जगह है और तुम मज़हब की जगह को ख़त्म करके उसको कहोगे ये कार्ड, कोई कार्ड नहीं है, हमारा काज है। तो वो गलत है, लेकिन अगर 1044 में आप जो है आपको जो इसलिए निज़ाम में हिदायत भेजे तो वो ठीक है, क्या ये कोई तज़ाद नहीं है कानून से? ये उनका मसला है, मेरा मसला नहीं। बहुत शुक्रिया जी, हमने अवॉइड नहीं किया।